صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान मेरे हज़रत तुम्हारी बारी आ गई है, अब दूसरों को नहीं देते मौका। अच्छा अच्छा ठीक है। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. گزشتہ دو خطبات میں میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں میں جماعت احمدیہ کے معاندین اور مخالفین اور مکذبین نے، خصوصاً علماء کے اس گروہ نے جو ائمۃ التکفیر کہلانے کے مستحق ہیں، ظلم اور افطراء اور تکذیب اور استہزاء اور تخفیف اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تذلیل کرنے کی کوشش میں تمام حدیں توڑ دی ہیں، اور انسانی تصور میں جتنی بھی حدیں ممکن ہیں شرافت اور نجابت کی، ان سب سے تجاوز کر گئے ہیں. اور مسلسل پاکستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی جھوٹ اور افطراء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت پر گھڑا جاتا ہے، اور علی الاعلان کھلے بندوں اس کذب اور افطراء کا کثرت کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے اور تشہیر کی جاتی ہے. کوئی ان کو روکنے والا بظاہر نہیں. ان شریروں کی مدد پر حکومت بھی کھڑی ہے اور دوسرے صاحب استطاعت اور صاحب اقتدار لوگ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. عوام الناس کی اکثریت شریف ہے، مگر شرافت کی زبان گونگی اور کمزور ہے، اور ان کو جرأت اور حوصلہ نہیں کہ اس کذب و افطراء اور تعدی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں، کجا یہ کہ سینہ سپر ہو کر اس کی راہ روک دیں. یہ معاملہ اب اس قدر حد سے تجاوز کر چکا ہے، اور اس طرح جماعت احمدیہ کے سینے چھلنی ہیں، اور اس طرح ان کی روحیں اس کذب و افطراء کے تعفن سے بیزار ہیں اور متلا رہی ہیں، اور اس طرح اپنی بے بسی پر وہ خدا کے حضور گریہ کناں ہیں، اور کوئی دنیا کے لحاظ سے ان کی پیش نہیں جاتی. ان کے دلوں کی آواز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مصرعے کی مصداق ہے کہ ہیلے سب جاتے رہے، ایک حضرت تواب ہے. پس اب ظلم کی اس انتہا کے بعد، باوجود اس کے کہ بار بار اس قوم کو ہر رنگ میں سمجھانے کی کوشش کی، اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ان مکفرین اور مکذبین اور ان کے سربراہوں اور ان کے ائمہ کو قرآن کریم کے الفاظ میں مباہلے کا چیلنج دوں، یا یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق حق و صداقت میں امتیاز پیدا کرنے کی خاطر مباہلے کا چیلنج دوں. جیسا کہ جماعت احمدیہ اس بات سے خوب واقف ہے کہ ہم ہرگز اپنے دشمنوں کی بدی بھی نہیں چاہتے، اور ان کا دکھ بھی ہم جانتے ہیں کہ بالآخر ہمیں ہی تکلیف دیتا ہے. اس لیے میں نے مختلف رنگ میں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کی شرارتوں سے ان کو باز رکھنے کے لیے نصیحت سے کام لیا، لیکن افسوس کہ یہ آواز بہرے کانوں پر پڑی اور
فسق و فجور اور ظلم کی راہوں سے پیچھے ہٹنے کی بجائے ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے آگے قدم بڑھایا اور ضرورت اور بے باکی میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئے۔ میں نے گزشتہ وقتوں میں جو مختلف رنگ میں نصیحت کی کوشش کی وہ ایک لمبا مضمون ہے اور بہت سے خطبات پر پھیلا پڑا ہے۔ میں جماعت کو یاد دہانی کے لیے اطار طور پر اور ان مخاطبین کو یاد دہانی کے طور پر اپنے گزشتہ خطبات میں سے ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں۔ انسانی اقدار کو زندہ کرو، انسانی شرافت کو زندہ کرو، حق کو حق کہنا سیکھو، باطل کو باطل کہنے کی جرت اختیار کرو۔ اس کے بغیر یہ ملک بچتا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ہی خطرہ ہے اس قوم کو، ایک ہی خطرہ ہے اس ملک کو، اس قوم اور اس ملک کو ملائیت سے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ حد اعتدال سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ خطرہ نہایت ہی بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے، سارے عالم اسلام کو لاحق ہوا ہے۔ تم ایک حصہ ہو اس خطرے کا۔ اس خطرے نے ایران میں ایک اور شکل اختیار کر لی ہے، اس خطرے نے عراق میں ایک اور شکل اختیار کر لی ہے، اس خطرے نے شام میں ایک اور شکل اختیار کی ہوئی ہے، اس خطرے نے لبنان میں ایک اور شکل اختیار کی ہوئی ہے، ایک ملائیشیا میں اس کی شکل ظاہر ہوئی ہے، ایک انڈونیشیا میں اس کی شکل ظاہر ہوئی ہے، اور اس خطرے کے پیچھے خواہ اس کی کتنی مختلف شکلیں ہوں، نہایت ہی خطرناک عالمی منصوبے کام کر رہے ہیں اور عالم اسلام کے خلاف عالمی سازشیں کام کر رہی ہیں۔ بس یہ سارے عالم میں جو ظلم ہو رہا ہے اسلام پر اور اسلامی کے نام پر، اس کا ایک حصہ ہے، اسی خطرے کا ایک حصہ ہے، اور اسی کھیل کا حصہ ہے جو پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ تم اس پیارے وطن کی فکر کرو جو ہمیں بھی عزیز اور تم سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہے۔ اس وطن عزیز کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہوگا اور ہمیں دکھ پہنچے گا۔ واقعتاً ملک اس وقت ایسے ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکا ہے جیسے قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو، اور پوری قوم اس ظلم میں بلا واسطہ یا بالواسطہ ملوث ہو چکی ہے۔ اپنے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے اپنے دھڑوں کے مفادات کی خاطر سارے ملک اور قوم کے مفادات کو بیچا جا رہا ہے، اور سارے ملک اور قوم کے مفاد پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، میں اس جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس تعلق کو استعمال کریں اور دعائیں کریں اور گریہ وزاری کریں اور استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اور دعا کریں کثرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت دے، ان کو ہدایت دے، ان کو عقل دے اور ان کی آنکھیں کھولے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پاک وطن کی طرف سے خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ اسی قسم کی اور بھی کئی نصیحتیں میں نے امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ کیں، مگر جیسا کہ بعد میں ظاہر ہونے والے اور مسلسل رونما ہوتے رہنے والے حالات نے ظاہر کر دیا ہے، ان نصیحتوں کا کوئی اثر اس قوم نے قبول نہیں کیا، اور خصوصیت کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ قوم کے سربراہوں نے
یا انہوں نے جو انہوں نے قوم کی طاقت کے چشموں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور تکفیر کے ائمہ نے ان نصیحتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، تو یہ بات زیادہ درست ہوگی۔ اس تمام عرصے میں جماعت احمدیہ کی تکذیب اور تکفیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور تفسیر اور تکذیب اور آپ کی تذلیل کی کوشش میں، آپ کی تخفیف میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ اس میں سے چند نمونے میں نے پچھلے خطبے میں پیش کیے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے ہر روز پاکستان کے اخباروں میں شائع ہونے والے علماء کے اعلانات وغیرہ میں سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں، اور حکومت کے سربراہوں اور صاحب اقتدار لوگوں کی تقریروں اور ٹیلی ویژن کے میں کیے جانے والے اعلانات میں سے بھی چند ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر مسلسل ضد کے ساتھ یہ اپنے ظلم پر قائم اور مصر ہیں۔ چند نمونے پیش کرنے کا وقت ہوگا، فہرست تو بہت لمبی ہے، کیونکہ اس کے آخر پر میں پھر مباہلے کا باقاعدہ چیلنج دینا چاہتا ہوں، اور وہ عبارت میں نے لکھ لی ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، یہ ظلم اور افتراء ہے جو جماعت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ کلمہ میں محمد رسول اللہ سے بین ہی مراد مرزا قادیانی ہے۔ افریقہ کی قادیانی عبادت گاہ پر کلمہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ احمد رسول اللہ درج ہے، جو قادیانی کلمہ ہے۔ یہ اور اس قسم کے بیانات کثرت کے ساتھ مختلف علماء نے مختلف وقتوں میں دیے اور ابھی تک دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں چند علماء کے نام یہ ہیں: سجاد خان، محمد سجاد خان، جمعیت اشاعت توحید والسنہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نمائندگان، حضوری باغ ملتان، المعین ٹرسٹ کراچی، مولانا عبد القادر آزاد، مولانا غلام رسول، مولانا بشیر احمد سیالوی، مولانا محمد طاہر، مولانا محمد عثمان بھانبڑا، مولانا عبدالعزیز، صاحبزادہ امیر الحسنات، منظور چنیوٹی اور اس کے چیلے چانٹے۔ ائمہ تکفیر میں منظور چنیوٹی کے سوا ایک صاحب مولانا محمد یوسف لدھیانی بھی سر فہرست ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، میری بات سن کر کہنے لگا، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو مرزا صاحب کے سوا باقی سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اتنا جھوٹا، اتنا کاذب مولوی ہو، یعنی کذاب کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ کذاب ہونے کی ساری حدیں توڑ رہا ہے، اور پھر بھی مسلمانوں کا مولوی کہلاتا ہے۔ پھر یہی مولوی صاحب لکھتے ہیں: انہوں نے قرآن الگ بنایا جس کا نام تذکرہ رکھا، جس کی حیثیت مرزائیوں کے نزدیک تورات، زبور اور انجیل اور قرآن کی ہے۔ اس طرح جھوٹ کے گند پر منہ مارتے ہیں جس طرح بچہ ماں کے دودھ پر منہ مار رہا ہوتا ہے۔ ایک اعلان ہے نوجوان ختم نبوت سرگودا کی طرف سے، بعد ازاں اس نے یعنی حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کا باپ ہوں۔ ایسا الزام جماعت کے اوپر شیطان کا باپ لگا سکتا ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ پھر ایک پمفلٹ میں یہ بکواس کی گئی، محمد سلیم ساقی ایم اے کوئی صاحب ہیں، ان کی طرف سے پمفلٹ شائع ہوا، اور اس پمفلٹ کے نیچے لکھا ہوا: از عاشقان مصطفیٰ،
پمفلٹ کا اعلان ہے عاشقان مصطفیٰ کہاں ہو. یہ ننکارا صاحب ضلع شیخو پورہ سے یہ شائع ہوا ہے بلندہ افتراء کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میری وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ کوئی شے نہیں. مرزا غلام احمد نے قرآن پاک میں 20 جگہوں پر تبدیلی کی. آپ کے حج کی درخواست یعنی میرے متعلق لکھا ہوا ہے منظور چنوٹی نے، جو مکذبین اور کذابوں کا بھی سربراہ ہے. آپ کے حج کی درخواست، گویا میں نے کوئی حج کی درخواست لکھی تھی کنگ خالد کو یا فہد کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حج کی درخواست جو آپ نے واشنگٹن سے بھجوائی تھی، فہد کے لیے ہوگی ان کی طرف سے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اور واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ جب تک اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتے سعودی عرب کی سرزمین پر قدم نہیں رکھتے. ایسی ایسی جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، کوئی وجود کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں، اور یہ اسلام کے سربراہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک. پاکستانی عقیدے کے مطابق اللہ کی مرضی کے پاکستان قادیانی عقیدے کے مطابق اللہ کی مرضی کے خلاف بنا ہے. ان ملانوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اس کو پلیدستان کہا، قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا، اور بے حیائی و جرت کی حد ہے. کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی شرافت نجابت کا تصور بھی ان کے دلوں میں موجود نہیں. یہ اعلان ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے، اور موجودہ حکومت پاکستان ان کی سربراہ بنی ہوئی ہے، ان کی سرپرست بنی ہوئی ہے. پاکستان قادیانی عقیدے کے مطابق اللہ کی مرضی کے خلاف بنا ہے، اور ان کے جھوٹے نبی کے بیٹے اور جانشین مرزا محمود احمد نے پاکستان توڑنے کا عہد کیا تھا. قادیانی پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. انگریز نے مرزا غلام احمد کو لاکھوں ایکڑ زمینیں دی. بے حیائی کے نہ کوئی حدیں، نہ اس کے پاؤں، نہ کوئی کنارہ. جب بے شرم ہو جائے آدمی تو اس کا کوئی کچھ بھی نہیں باقی رہتا، جو مرضی بکواس کرتا چلا جائے. قادیانی امت کا کلمہ سنیے، لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ. احمد کے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، احمد اللہ کے رسول ہیں. پمفلٹ عاشقان مصطفیٰ کہاں ہیں. قادیانیوں کے اہم مراکز نائجیریا، گانا، سیرا لیون میں ہزاروں کی تعداد میں قادیانیوں نے قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا. لوگوں میں یہ خیال تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور مرزائیت ایک ہی فتنہ کے دو نام ہیں. نائجیریا کے اہم شہروں میں نام باز لکھے ہوئے ہیں، ایک میں سے ایک اکوروڈو میں 1000 قادیانی آباد تھے، اب وہاں ایک قادیانی بھی نہیں نظر آتا. یہ منظور چنوٹی جو اکذب المکذبین ہے، ان کا بھی افسر ہے سب کا، یہ اس کا بیان ہے. حسین احمد صاحب جماعت اسلامی نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں. انہوں نے لکھا قادیانی پاکستان میں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور پاکستان میں گڑبڑ پھیلانا چاہتے ہیں. جنرل ضیاء صاحب صدر پاکستان کا اعلان سنیے، حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کراچی کے حالیہ واقعات میں قادیانیوں کا کہاں تک ہاتھ ہے. پھر ایک اعلان ہفتروزہ میں خبر چھپی کہ صدر نے نشاندہی کی ہے کہ کراچی کے حالیہ واقعات میں قادیانیوں کا ہاتھ ہے. راجہ ظفر الحق نے کہا کہ قادیانیوں کے ناکام عزائم کو ناکام بنانے کے لیے لوگ آگے ہیں اور اسلامی نظام کے نفاذ کے عمل خیر. یہ تو خیر ادعا ہے. جنرل ضیاء کی بہت ساری تحریریں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ایک اللہ یار ارشد ہے، یہ بھی منظور چنوٹی صاحب کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ریس میں خوب مقابلہ کر رہا ہے. یہ صاحب لکھتے ہیں قادیانیوں نے 500 مسلمان علماء کے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. قادیانیت عالم اسلام کے لیے ایک سرطان ہے، یہ جنرل ضیاء صاحب کا بیان.
حکومت پاکستان اس سرطان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اسلام اور پاکستان کے خلاف قادیانیوں کی مہم کا جواب ہر سطح پر دیا جائے گا۔ سقوط ڈھاکہ میں ایم احمد نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اور حالت یہ ہے ان کی، خود جب قرآن کو بدلتے اور تحریف کرتے ہیں تو اس پر ایک دوسرے پر لعنت نہیں ڈالتے بلکہ واہ واہ کرتے ہیں اگر وہ احمدیت کی مخالفت میں تقریر کی گئی ہو۔ چنانچہ ممتاز شیعہ عالم حضرت علامہ غضنفر قراروی نے اپنی تقریر کے آغاز سے پہلے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو انہوں نے شیاطین کے لفظ کے ساتھ قادیانیین کا لفظ بھی بڑھا دیا، جس پر لوگوں نے پرجوش نعرے لگائے کہ کمال ہو گیا۔ آج قرآن کریم کی ایک آیت جو تعوذ سے تعلق رکھتی ہے، جس کو پڑھنے کا حکم ہے ہر وقت قرآن پڑھنے سے پہلے، اس میں انہوں نے چونکہ تنسیخ اور تبدیلی کر دی، تحسین نہیں تبدیلی اور ترمیم کر دی، اس لیے نعرہ ہے اللہ اکبر بلند ہوئے سارے مجمع کی طرف سے۔ پاکستان اس وقت جن خطرات میں گھرا ہوا ہے ان میں سے ایک قادیانی گروہ کی اشتعال انگیز سرگرمیاں ہیں۔ قادیانی پاکستان کی سلامتی کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں۔ قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہیں جو امت مسلمہ اسلامیہ کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ مولانا شاہ احمد صاحب نورانی اگرچہ وہ دیوبندی نہیں اور دیوبندیوں کے علماء کے مقابلے پر نسبتاً زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شرافت رکھتے ہیں مقابلتاً، ان کا بیان بھی دیکھیے جھوٹ کا بلندہ۔ کہتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت کے دوران قادیانیوں کی جانب سے اسمبلی میں زیر بحث قرارداد میں تبدیلی کرنے کے لیے مجھے 50 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن ہم نے حقارت سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ خواب دیکھی ہوگی، معلوم ہوتا ہے کوئی، اور پھر خواب بھی جھوٹی ہے ورنہ وہ حقارت سے ٹھکراتے نا۔ اور اسی بیان کو ان کے نائب نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیتے وقت قادیانیوں نے مولانا احمد شاہ نورانی کو 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ یہ ان کی کوئی دوسرے دن کی خواب ہے، معلوم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے پیشکش۔ سردار عبدالقیوم نے اعلان کیا کہ قادیانی حضرات کی کوشش تھی کہ کشمیر کو خود مختار کرا کر اسے قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے۔ میرا ان لوگوں نے کافی پیچھا کیا اور اس کام کے لیے مجھے لالچ دیا، میں نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ قادیانی فتنہ، انگریزوں کا خود کاشتہ پودا، مرزا غلام احمد کا مذہب خود کاشتہ پودا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بکواس، جسٹس محمد رفیق تارڑ، مولانا اللہ یار ارشد وغیرہ، ہر قسم کے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے بات بدنصیب سربراہوں کی طرف سے مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ پروفیسر ساجد میر صاحب یہ کوڑی لائے ہیں دور کی کہ 600 پاکستانی قادیانی اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ 600 پاکستانی قادیانی اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہو گئے، اور واقعہ یہ ہے کہ سارے اسرائیل میں ایک بھی پاکستانی احمدی نہیں، ایک بھی۔ قادیانی شرط پسندوں کی پسندی کے لیے اسرائیل میں ٹریننگ لیتے ہیں۔ یہ کوئی حافظ صاحب ہیں جنہیں بہت دور کی سوجی ہے۔ اسرائیلی فوج میں 500 قادیانی کام کر رہے ہیں، وہ 600 سے یہاں 500 ہو گئے ہیں، یہ نوائے وقت کی خبر ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں قادیانی اور بھائی فرقہ کے سربراہوں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ قادیانی جماعت کے سردار مرزا طاہر احمد اور نوبل انعام یافتہ قادیانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ قادیانی افسر نے ایٹمی راز چوری کر کے اسرائیل کو فراہم کیے ہوئے ہیں، گویا کہ اسرائیل ایٹم پاکستان سے سیکھ کے بنا رہا ہے۔ حد ہے جہالت اور اختراع کی، کوئی دنیا کے کسی پیمانے سے دیکھیں
بدترین جاہل اور بدترین جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں سارے. جھوٹ میں بھی کوئی عقل تھوڑی بہت ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے بیچاروں کو. مولانا نبر الواز صاحب فرماتے ہیں قادیانی امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اللہ ارشد کو یاد آ گیا ہے کہ لیاقت علی خان کو قادیانیوں نے قتل کروایا تھا. مولانا خبر نواز کو بھی اس کی تائید کا موقع ملا کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کو قادیانیوں نے شہید کرا دیا تھا. محمد مختار نعیمی صاحب کو خیال آیا کہ قادیانی ربوہ میں اپنے نوجوانوں کی تنظیموں خدام الاحمدیہ فرقان کو روسی اسلحہ سے مسلح کر کے ملک میں تخریب کاری کی تربیت دے رہے ہیں. قادیانیوں نے قبر القادری صاحب کے بیان کے مطابق ملک میں خانہ جنگی اور افراتفری کا ناپاک منصوبہ تیار کر رکھا ہے. قاری محمد امین صاحب گوہر فرماتے ہیں قادیانی جماعت زخمی سانپ ہے، اگر اس کا سر کچلا نہ گیا تو ڈسنے سے باز نہ آئے گی. ملک میں بموں کے دھماکے، فرقہ واریت، لسانی تعصبات اور تخریبی واقعات کے پیچھے قادیانی جماعت کا ہاتھ ہے. پھر اسی قسم کے لچر بیانات دینے والے کثرت سے اور علماء ہیں، نام بنام ان کے وقت کا ذکر کا وقت نہیں. کراچی میں دکانیں جلیں، وہ بھی انہوں نے ایم جیوں نے کروایا. کرفیو کے دوران لوٹ مار ہوئی، وہ بھی ایم جیوں نے کروائی. ہر آفت جو ٹوٹتی ہے پاکستان پہ وہ احمدی کرواتے ہیں. یہ بیانات بھرے پڑے ہیں. بلکہ ایک صاحب کو خیال آیا کہ بحر الکاہل میں سمندر کی تہہ میں جو 2 مچھلیاں لڑتی ہیں وہ بھی قادیانی لڑواتے ہیں. جرمنی میں 4000 قادیانی گوریلا تربیت حاصل کر رہے ہیں. بادشاہی مسجد کا واقعہ جبکہ وہابیوں اور بریلویوں کی لڑائی بھی قادیانیوں کی سازش کا نتیجہ ہے. میں تو باقی پلندے چھوڑتا ہوں. لامتناہی سلسلہ ہے بکواس کا، گندگی کا، جھوٹ کا، افتراء کا، تذلیل اور توہین کا. کوئی حد ہی نہیں، کوئی حساب نہیں ہے اس کا. کہاں تک کوئی ذکر کرے. میرے متعلق جو ان امت کے بزرگ کہلانے والوں نے جو رضا سرائیاں کی ہوئی ہیں اس کی بھی بڑی لمبی فہرست ہے. چند ایک نمونے آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. عبدالرحیم صاحب اشرف فرماتے ہیں مرزا طاہر احمد بین الاقوامی گنڈا ہے. یہ اس لیے کہا گیا کہ تاکہ بین الاقوامی پولیس کے ذریعے اسے پکڑ کے بلوایا جائے. مرزا طاہر احمد مسلم قریشی کا اصلی قاتل ہے. اسلم قریشی کو قادیانیوں نے سندھ میں لے جا کر شہید کیا. وہ پولیس کو بھی بتا دو کہاں ہے وہ، کس جگہ شہید کیا گیا. یہ اخباروں میں شائع کرتے ہو اور حکومت کو نہیں بتاتے. اور حکومت کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا بیچاری کو کہ ان واضح خبروں کے باوجود ان کا تتبع نہیں کرتی. آگے دیکھتے ہیں لندن کی ایک خبر بڑی دلچسپ، آپ کے سب کے لیے دلچسپی کی خبر کا موجب ہوگی. قادیانیوں نے مرزا طاہر کو قیدی بنا دیا ہے. اس سے ملاقات پر سخت پابندی ہے. اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اسے براہ راست ملاقات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مرزا طاہر کے کمرے اور ملاقاتیوں کے کمرے میں ویڈیو کیمرے نصب ہیں. ملاقاتی جس وقت کمرے میں داخل ہوتا ہے تو فلم چل پڑتی ہے اور مرزا طاہر اس کی تمام حرکات دیکھتا رہتا ہے. یہ قیدی کو دکھاتے ہیں اس کی ساری حرکات. تھوڑی دیر بعد اسکرین پر نمودار ہو کر اسے درشن دیتا ہے. سوال و جواب فلم ہی کے ذریعے ہوتے ہیں. مرزا طاہر قیدی سے بدتر زندگی گزار رہا ہے. ختم نبوت. ان کو رحم آیا تو مجھ پر. یہ دیکھ لیں آپ کے ان کی رحم سے توبہ. اللہ رحم کرے اس شخص پر جس پر یہ اس قسم کی رحم کرتے ہیں. میرے ملک سے نکلنے کا واقعہ لکھتے ہوئے نمایاں وقت میں مولانا مختار احمد نعیمی صاحب نے یہ خبر شائع کی کہ مرزا طاہر فرضی نام اور فرضی پاسپورٹ کے ذریعے بما اہل و عیال ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا. پھر لکھتے ہیں مولانا طاہر محمود صاحب فیصلہ آبادی. مرزا طاہر احمد کی لندن میں مقیم روسی سفیر کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ربوہ میں بھاری تعداد میں روسی ساخت کا اسلحہ موجود ہے.
حالیہ ملاقات میں آئندہ کا لاہ عمل مرتب کیا گیا ہے. جو اسلحہ ہے وہ تو پرانی ملاقاتوں کا دی جائے نا، یہ آئندہ کے لیے سوچا جا رہا ہے. روا میں حال ہی میں روسی اسلحہ کی 70 پیٹیاں لائی گئیں. یہ اکذب المکذبین مولانا منظور احمد چنوٹی کا بیان ہے. قادیانی جماعت اور روس میں خفیہ مذاکرات کے ذریعہ تعلقات قائم ہو چکے ہیں. یہ لولاک فیصل آباد کی خبر ہے. ان سب باتوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی تقدیر بھی کار فرما ہے، اور دن بدن ساری قوم کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. حالات اتنے دردناک ہو چکے ہیں اور پاکستان کی سوسائٹی کی ہر سطح پر اتنا دکھ پھیل چکا ہے کہ ایک ایک پاکستانی اس دکھ سے کرا رہا ہے، بیزار ہے، اور کوئی اس کا اختیار نہیں، کوئی پیش نہیں جاتی، وہ کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان میں اب جہاں جائیں انہی باتوں کا تذکرہ ہے. وہ اپنے لیڈروں سے بیزار ہیں، اپنے علماء سے بیزار ہیں، اپنے سربراہوں پر زبان حال سے لعنت ڈالتے ہیں اگر زبان سے لعنت ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم اپنی زندگی کے بظاہر آخری دموں تک پہنچے ہوئے ہیں. انسانیت، شرافت، تقوی، صداقت، اعلیٰ اخلاق، انسانی ہمدردی، امانت، دیانت کی ساری قدریں مجروح ہیں اور مجروح ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان سب باتوں کے علاوہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بارہا اس کی تعذیب کے نمونے بھی ظاہر ہو رہے ہیں. چنانچہ اوجڑی کیمپ میں جو نہایت دردناک بلا ٹوٹی اور خطرناک آسمانی عذاب کی صورت میں خدا تعالیٰ کی تقدیر بڑے بھیانک طور پر ظاہر ہوئی ہے، اس پر بھی ان علماء کو ہوش نہیں آ رہی اور استغفار کی طرف توجہ مائل نہیں ہو رہی. ان غریبوں اور مظلوموں کی حالت کا اندازہ کریں جن کو قوم کے بڑوں نے خود پاگل بنا کر آگ کی طرف دھکیلا ہو، اور جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہوں اور خدا کے عذاب کے نیچے آئیں تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیں. جس دن اوجڑی میں کیمپ میں ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی، ایک طرف احمدی تھے کہ ان کی سچی ہمدردی میں سرشار، قطع نظر اس کے کہ ان کو کیا خطرات لاحق ہیں، اپنوں سے گھروں سے نکل کر مصیبت زدگان کو مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان حالات پر استغفار کر رہے تھے اور خدا سے بخشش طلب کر رہے تھے. اور دوسری طرف مولوی احتجاجی جلوس نکال رہے تھے اور ان مظلوموں کی کوئی بھی ان کو پرواہ نہیں تھی. یہاں تک کہ آخر پولیس مجبور ہو گئی اور ڈنڈے مار کے اور گالیاں دے کر اور سختی کر کے اس جلوس کو توڑا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کیا اور ان کو بے حیا کہا اور ان کو یہ کہا کہ تمہیں خدا کا آج بھی کوئی خوف نہیں، دیکھتے نہیں کہ کس قسم کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور کس طرح بنی ہوئے انسان دکھ میں مبتلا ہیں اور تمہیں اپنے مطالبوں کی پڑی ہوئی ہے. چنانچہ وہ دن ایسا تھا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کی موجودگی میں پاکستان کی پولیس نے مولویوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کی شرارت کے سامنے دبنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کو خدا کا خوف دلانے کی پولیس نے کوشش کی. اور ان سب باتوں کے بعد ان کی سفاکی کا اور بے باکی کا یہ عالم ہے کہ اخباروں میں فوراً یہ اعلان دینے شروع کر دیے کہ راولپنڈی کا سانحہ قادیانیوں کی منظم سازش کا نتیجہ ہے. چنانچہ اس کا ثبوت انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا اور ایسا جھوٹ، ایسا بے بنیاد افطرا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ راولپنڈی کے واقعہ پیش آنے سے پہلے یا سانحہ پیش آنے سے پہلے 2 روز قبل قادیانی پنڈی سے جا چکے تھے. یعنی ان کو سب کو پتا تھا، وہ سارے پنڈی چھوڑ چکے تھے کہ کہیں وہ بھی اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوں. اور جہاں تک جماعت احمدیہ کی طرف سے وہاں سے خبریں مل رہی ہیں، تمام احمدی
خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں قائم رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اس لحاظ سے کہ اپنے گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ نہیں گئے، لیکن خطرے کی شدت کے وقت وہ گھروں سے نکلے ہیں، بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے، آفت سے گریز کے لیے نہیں بلکہ آفت کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قدم بڑھاتے ہوئے، تاکہ آفت زدہ لوگوں کو اس آفت سے بچا سکیں۔ اور جگہ جگہ انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کچھ دیکھا، اپنے کانوں سے جو کچھ سنا، اس کے متعلق وہ باقاعدہ مجھے اطلاع بھیج رہے ہیں، اور یہ ایک عجیب داستان اکٹھی ہو رہی ہے۔ خدا تعالیٰ کے نشانات میں سے ایک نشان ہے۔ ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کر احمدیوں کو بچایا، جبکہ اور کسی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ راکٹ بظاہر اندھے ہیں، لیکن احمدی کی پہچان میں اندھے نہیں تھے، اور وہ فرق کر کے دکھاتے تھے۔ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس سے گھبرا کر مولوی نے یہ جھوٹ بولا اور افترا کیا ہے۔ ان کو ایک خطرہ پیدا ہوا کہ جب قوم یہ دیکھے گی کہ راکٹوں کی اس اندھی کی بوچھاڑ میں احمدیوں کے گھر بچ گئے، ان کی جانیں بچ گئیں، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ان کی عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور خدا تعالیٰ نے ایک تفریق اور تمیز کر کے دکھائی ہے، تو قوم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ آفت ہم مولویوں کی اس بدبختی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یعنی جس دن یہ راکٹ برسے ہیں یہ اعلان کیا تھا کہ اس دن ہم احمدیوں کی مسجدیں میں مسمار کریں گے اور ان کے پیشانیوں سے کلمہ طیبہ کو نوچ کے پھینک دیں گے۔ یہ وہ جلوس تھے جو نکلنے والے تھے اور نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اس دن، اور اوپر سے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ اچانک آ گئی اور ان کی کوئی پیش نہیں گئی، ساری ان کی سازشیں اسی طرح دھری کی دھری رہ گئیں۔ یہ بات کیونکہ قوم کو معلوم ہونی تھی، قوم نے دیکھ لینا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہاں سے خط لکھنے والے سارے ذکر کر رہے ہیں کہ بعض جگہ دکانوں سے جن پہ راکٹ گرے ہیں اور جن میں سے خدا کے فضل سے بعض آدمی بچ گئے اور گھبرا کے باہر نکلے ہیں، یہ کہتے ہوئے باہر نکل رہے تھے کہ وہ بدبختوں اور کلمہ طیبہ کی توہین کرو اور مٹاؤ کلمہ طیبہ اور مسجدیں مسمار کرو، یہ خدا کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو سارے پنڈی کے باشندے، اسلام آباد کے باشندے، وہ جن میں کچھ صداقت کی رگ رمق باقی تھی، وہ کھلم کھلے الفاظ میں اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ خدا کی ناراضگی اس مولویوں کی بدکرداری کے نتیجے میں ہے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کی توہین کی اور کلمہ طیبہ کو مٹانے کی جسارت کی ہے، اور جھوٹے الزام لگائے ہیں احمدیوں پر کہ اوپر سے کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے ان کا کلمہ کوئی اور ہے۔ بس اب یہ معاملہ اس حال کو پہنچ چکا ہے، اور جماعت احمدیہ کی پہلی صدی بھی چونکہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے تمام احمدیوں کے دکھ اور بے قراری اور مسلسل صبر کی آہوں سے مجبور ہو کر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے ان سارے مکفرین، مکذبین، افتراء کرنے والے ائمۃ التکفیر کو مباہلے کا چیلنج دوں، اور پاکستان کے عوام الناس کو سے یہ درخواست کروں کہ آپ ان کی تائید میں آمین کہنے والے نہ بنیں، ورنہ خدا کی پکڑ آپ پر بھی نازل ہوگی اور آپ کو بھی نہیں بچائے گی، اور آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے شریف الناس اور عام الناس کو میری یہ اپیل ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ امہ تکبیر جو جسارت کے ساتھ اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کریں گے، مجھے خدا کی غیرت سے اور اس کی حمیت سے توقع ہے کہ وہ ان کے خلاف اور جماعت احمدیہ کی صداقت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے حق میں عظیم الشان نشان دکھائے گا۔ پس وہ عبارت جو میں نے تحریر کی ہے بعض احمدیوں کے لحاظ سے، اس میں شاید کچھ یہ تکلیف دہ عنصر ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر وہ عبارت لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس میں مجبوری یہ تھی کہ اگر میں حضرت مسیح موعود یا حضرت مہدی موعود وغیرہ القابات دیتا یا حضرت بھی لکھتا تو ان مفسدین علماء کو یہ موقع مل جاتا
کہ وہ اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتے. اس لیے حتی المقدور میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے ہمارے مخالفین کو بھاگنے کی کوئی راہ نہ مل سکے اور بھاگنے کا کوئی عذر ان کے ہاتھ نہ آ سکے. یہ عبارت یہ ہے کہ اے علیم و خبیر، اے عالم الغیب والشہادہ، اے قادر و توانا، اے غیور، اے منتقم، اے جبار و قہار خدا، اے سچوں اور جھوٹوں کے درمیان تمیز کرنے والے، اے ظالموں اور صادقوں کے درمیان تفریق کرنے والے، اے کھرے اور کھوٹے میں تغابن کرنے والے دن کے مالک، اے ہر کمزور اور بے سہارا کے پشت پناہ، اے ہر جابر متکبر غوی کے استکبار کا سر توڑنے والے، اے وہ جو اپنے کمزور اور عاجز راست باز بندوں کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے اور ظالموں اور کجرووں کی راہ روکتا ہے، اے صادقوں کے صدق کے لیے غیرت دکھانے والے، اے سچوں کے معین اور مددگار، اے کاذبوں کے کذب کے پردے چاک کرنے والے اور حق کو جھٹلانے والوں کو سر عام ذلیل اور رسوا کرنے والے، اے خالق و مالک دو جہاں، اے رب العالمین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، اے سب نبیوں کے سردار کے آقا، اے سید ولد آدم کے سردار، اے عصمت و ناموس مصطفیٰ کے لیے سب غیرت مندوں سے بڑھ کر غیرت دکھانے والے، اے خیر الفاتحین، اے ذوالجلال، اے صاحب المجد والعلا، آج ہم دو فریق تیرے عالی دربار میں فیصلے کے طالب بن کر آئے ہیں. ہمارا جھگڑا لمبا ہو گیا، ہمارے اختلاف بہت طول پکڑ گئے، ہمارا تنازع بڑھتے بڑھتے ایک صدی کی قامت کو پہنچ گیا اور یہ صدی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے. ایک فریق ہم میں سے وہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام دعاوی پر ایمان لاتا اور ان کی تصدیق کرتا ہے. ایک فریق ہم میں سے وہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام دعاوی کو جھٹلاتا اور ان کی تکذیب کرتا ہے. ایک فریق ہم میں سے وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ایمان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی تیرا صادق اور راست باز بندہ تھا، اور یہ کہ سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور آپ کی ختم نبوت کا منکر نہیں تھا، اور آپ کو کامل طور پر افضل الرسل اور خاتم النبیین یقین کرتا تھا، اور آپ کے دعوی پر کامل صدق اور عجز کے ساتھ ایمان لاتا تھا، اور آپ کا سچا محب اور عاشق صادق تھا اور ہے. مکلمہ شہادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے برحق ہونے پر لا ریب گواہی دیتا تھا، اور قرآن کریم کو اول تا آخر بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ الناس کی سین تک خدا تعالی کا غیر مبدل اور غیر محرف کلام یقین کرتا تھا، اور اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور اللہ کی تقدیر خیر و شر پر کامل ایمان رکھتا تھا، اور ایمان لاتا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت آخری شریعت ہے، جس کا ایک شوشہ بھی تا قیامت کبھی منسوخ نہیں ہوگا، اور آپ آخری صاحب شریعت اور صاحب حکم رسول ہیں جن کا حکم تا قیامت تمام بنی نوع انسان کے لیے واجب التعمیل ہے. وہ ایسا صاحب خاتم تھا یعنی محمد رسول اللہ کہ جس کی مہر رسالت اٹوٹ اور امر اور دائمی ہے، اور وہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزا غلام احمد قادیانی کے ایمان کے مطابق ایسا صاحب امر تھا کہ جس کے امر سے سر منہ سرگردانی کرنے والا خدا کے امر سے روگردانی کرنے والا ہے، اور اس کی ہدایت کا انکار کرنے والا خدا کی ہدایت کا انکار کرنے والا ہے. یہ فریق جو پاکستان کی قومی اسمبلی کے 1974 کے فیصلے کے برخلاف اپنے آپ کو احمدی مسلم قرار دینے پر اصرار کرتا ہے،
یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہرگز کبھی ایسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر اور غلامی سے جدا کرنے والی اور آپ کی فرما روائی سے خارج کرنے والی ہو، بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں مبعوث کیا گیا ہے، اور وہی موعود زمانہ مہدی اور مسیح ہے جس کی بعثت کی پیشگوئی خود سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ وہ معمور ہے مگر حضرت محمد رسول اللہ کے امر کے نیچے، وہ نبی اور رسول ہے مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطاعت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور تحت اقدام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ محض نبوت کا نہیں بلکہ امتی نبوت کا دعوے دار تھا، اور امت محمدیہ سے باہر قدم رکھنے کو فسق و فجور اور الحاد یقین کرتا تھا، اور اس نے کبھی محمد رسول اللہ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس کا دعویٰ کامل اور غیر مشروط غلامی کا دعویٰ تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کو واحد و لا شریک یقین کرتا تھا، اور اس نے کبھی خدا تعالیٰ کی ہمسری اور اس کا شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ مشرک نہیں تھا بلکہ شرک کی ہر راہ سے بیزار تھا۔ وہ اس خدا پر ایمان لاتا تھا جو محمد رسول اللہ کا خدا تھا، بلکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جوا اٹھانے والا خدا تھا اور خدا ہے، بلکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جوا اٹھانے والا مخلص اور سچا مسلمان تھا۔ وہ ملائکہ پر وہی ایمان رکھتا تھا جس کی قرآن کریم نے تعلیم دی۔ وہ اسی قرآن پر صدق دل سے یقین رکھتا تھا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اسی کلمہ شہادہ اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے کی فرضیت پر ایمان لاتا تھا جس کی تعلیم قرآن نے دی اور جس کے نقوش کو سنت محمد رسول اللہ نے اجاگر کیا۔ وہ ہرگز خدا پر افترا کرنے والا اور بندوں پر جھوٹ بولنے والا نہیں تھا۔ وہ ہرگز اسلام کو دشمن اور اسلام کے دشمنوں کا دوست نہیں تھا۔ اس کا سلسلہ ہرگز انگریز یا کسی اور انسانی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسی جماعت پیدا کی جو خدا اور رسول کی جماعت ہے اور 5 ارکان اسلام پر کامل ایمان لاتی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ہرگز کسی نوع اور کسی رنگ میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں سمجھتی، بلکہ یقین رکھتی ہے کہ وہ اپنے ہر ایمان اور ہر تصور اور ہر عمل میں محمد رسول اللہ کا کامل غلام تھا، اور کسی نوع کی فضیلت اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل نہیں تھی۔ اس نے ایک ایسی جماعت پیدا کی جو اسلام کی دشمن نہیں بلکہ دوست ہے، دین محمد کی غدار نہیں بلکہ وفادار اور معین و مددگار ہے۔ وہ نہ نصارہ کی ایجنٹ ہے، نہ یہود کی، نہ ہنود کی، بلکہ اسلام کی سچی نمائندہ اور حق و صداقت کی ایجنٹ ہے۔ وہ وطن دشمن اور امن و امان کو تباہ کرنے والی اور شر اور فساد کرنے والی جماعت نہیں، بلکہ حب وطن اس کے ایمان میں داخل ہے اور سلامتی اور امن کی علمبردار ہے۔ وہ بنی نوع انسان کی سچی ہمدرد اور بھائی خواہ ہے، اور ہر قسم کے جھوٹ اور افتراء اور ظلم سے بیزار ہے۔ اے عالم الغیب والشہادہ، اے قادر و توانا، اے قہار اور جبار خدا، اور اے مفتری اور کاذب پر غضب نازل کرنے والے، ہم میں سے دوسرا فریق اول کے تمام مذکورہ دعوی کی تکذیب کرتا ہے، اور فریق دوئم کے دعوی اور الزامات اور افتراؤں کی تکذیب کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے ایک منٹ، یہاں ایک عبارت چھوٹ گئی ہے چھوٹی سی، جو لکھتے وقت مجھ سے رہ گئی ہے، اسے دوسرے لفظوں میں میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں پھر ربط رہ جائے گا، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اے عالم الغیب والشہادہ، اے قادر و توانا، اے قہار اور جبار خدا، اور اے مفتری اور کاذب پر غضب نازل کرنے والے، ہم میں سے
دوسرا فریق یعنی احمدیوں کے مخالفوں اور معاندین کا فریق فریق اول کے تمام مذکورہ دعوی کی تکذیب کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ فریق اول کذاب اور مفتری ہی نہیں بلکہ سراسر فتنہ و فساد کی راہ سے تیری مخلوق کو دھوکہ دینے والا ہے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ یہ دوسرا فریق اس جماعت کو جو احمدی مسلم کہلانے پر مصر ہے، نہ احمدی تسلیم کرنے پر تیار ہے نہ مسلم، بلکہ قادیانی اور مرزائی ٹولہ قرار دیتا ہے۔ ہم یعنی فریق ثانی اس وضاحت کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کے حسن و قبح کو سمجھتے ہوئے اور فائدہ اور شر سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہوئے اس جماعت کے موجودہ سربراہ مرزا طاہر احمد کے اس مباہلہ کے چیلنج کو بقائمی ہوش و حواس پوری جرت کے ساتھ قبول کرتے ہیں جو اس نے بروز جمعہ 10 تاریخ جون 1988 کو مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام مکذبین اور معاندین اور اس کی جماعت کے تمام مخالفین کو کھلے کھلے غیر مبہم لفظوں میں دیا ہے۔ ہم تجھے حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور تیری قدرت اور قہری تجلیات، عظمت اور جلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ قادیانی جماعت جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلانے پر اصرار کرتی ہے کہ وہ تمام دعوی جھوٹے اور کذب اور سراسر افتراء پر مبنی ہیں جن کا ذکر فریق اول کے دعوی میں گزرا ہے۔ ہم اس جماعت کو خدا اور رسول اور قوم اور وطن اور انسانیت کا دشمن یقین کرتے ہیں اور پوری بصیرت کے ساتھ اپنے تمام دعاوی میں جن کا ذکر گزرا ہے جماعت احمدیہ کو کذاب اور مفتری یقین کرتے ہیں۔ اس جماعت کی مخالفت میں اور اس کی اندرونی حقیقت کی نقاب کشائی کرتے ہوئے جو کچھ گزشتہ برسوں میں ہم نے لکھا یا بیان کیا، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، ہم اثر نو اس اعلان کے ذریعے سب الزامات کی توثیق کرتے ہیں اور ان کا اعادہ کرتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جماعت کلمہ توحید کی قائل نہیں بلکہ مرزا غلام احمد کو خدا یا خدا کا شریک یقین کرتی ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ یہ جماعت مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بلکہ ان سے افضل سمجھتی ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا غلام اور عاشق نہیں بلکہ آپ کی مخالف اور معاند ہے، اور عزت کرنے والی نہیں بلکہ ہتک کرنے والی جماعت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جماعت جب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہرگز محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتی بلکہ اپنے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتی ہے اور اسی کی رسالت اور صداقت کی شہادت دیتی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلام کی دشمن اور قوم اور وطن کی غدار ہے اور بنی نوع انسان سے عداوت رکھنے والی ہے اور امن عالم کو تباہ کرنے والی ہے اور مفسد اور شریر جماعت ہے جو نصارہ کی بھی ایجنٹ ہے اور یہود کی بھی اور ہنود کی بھی، ہمیشہ اسلام دشمن اور وطن دشمن سرگرمیوں میں مصروف رہتی ہے۔ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے فساد اور دھماکے ہوئے ہیں ان سب کی یا ان میں سے اکثر کی ذمہ داری اس جماعت پر عائد ہوتی ہے، اور اس کا وہ دین اسلام نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کی کتاب وہ قرآن کریم نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کی شریعت وہ شریعت نہیں جو شریعت اسلامیہ ہے، اس کی عبادت وہ عبادت نہیں جس کی تعلیم قرآن اور سنت رسول نے دی، اس کا ملائکہ اور کتب اور رسولوں اور یوم آخرت کا تصور اس سے بالکل جدا ہے جو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ جماعت بنی نوع انسان کو اور خصوصیت سے امت مسلمہ کو دھوکہ اور فریب دینے والی جماعت ہے، اور اس جماعت کو مسلمان کہلانے کے حق سے محروم کرنا، مرتد اور واجب القتل قرار دینا
اس کو اسلامی طرز پر عبادت کرنے سے روکنا، اس جماعت کو حج بیت اللہ سے منع کرنا، اس جماعت کو عبادت گاہوں کو مسجد قرار دینا خلاف تعلیم اسلام سمجھنا، اور ان کی عبادت گاہوں کو جو مسجدوں کی طرز پر بنائی گئی ہیں منہدم اور مسمار کر دینا، اور ان کے خون کو مباح قرار دینا، اور ان کی جائیدادوں کو لوٹنے اور ان کے گھروں کو جلانے کی تعلیم دینا، اور انہیں دین اسلام اور وطن کا ناسور قرار دینا، اور اسے اکھاڑ پھینک دینے اور ملیا میٹ کر دینے کی تلقین کرنا عین دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق اور رضائے باری تعالیٰ کے حصول کا ذریعہ اور نجات اور فلاح پانے کا وسیلہ ہے۔ پس ان وضاحتوں کے بعد، کیونکہ مواحلے میں وضاحتیں ہونا بڑی ضروری ہیں تاکہ کوئی زبان کا ایج پیج ایسا باقی نہ رہے جس سے لوگوں کے سامنے بات کھل نہ سکے، اس لیے بار بار تکرار کے ساتھ میں نے جماعت احمدیہ کے موقف کی بھی خوب وضاحت کر دی ہے، اور جماعت احمدیہ کے معاندین کے موقف کی بھی خوب وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، پس اے قادر و توانا عالم الغیب والشہادہ خدا، ہم تیری جبروت اور تیری عظمت اور تیرے وقار اور تیرے جلال کی قسم کھا کر اور تیری غیرت کو ابھارتے ہوئے تجھ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو فریق بھی ان دعاوی میں سچا ہے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، اس پر دونوں جہان کی رحمتیں نازل فرما، اس کی ساری مصیبتیں دور کر، اس کی سچائی کو ساری دنیا پر روشن کر دے، اس کو برکت پر برکت دے، اور اس کے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر فساد اور ہر شر کو دور کر دے، اور اس کی طرف منسوب ہونے والے ہر برے بڑے اور چھوٹے اور مرد اور عورت کو نیک چلنی اور پاک بازی عطا کر، اور دن بدن اس سے اپنی قربت اور پیار کے نشان پہلے سے بڑھ کر ظاہر فرما، تاکہ دنیا خوب دیکھ لے کہ ان کے اعمال، ان کی خصلتوں اور اٹھنے اور بیٹھنے اور اسلوب زندگی سے، تاکہ دنیا خوب دیکھ لے کہ تو ان کے ساتھ ہے اور ان کی حمایت اور ان کی پشت پناہی میں کھڑا ہے، اور ان کے اعمال، ان کی خصلتوں اور اٹھنے اور بیٹھنے اور اسلوب زندگی سے خوب اچھی طرح یہ جان لے کہ یہ خدا والوں کی جماعت ہے اور خدا کے دشمنوں اور شیطانوں کی جماعت نہیں ہے۔ اور اے خدا، تیرے نزدیک ہم میں سے جو فریق جھوٹا اور مفتری ہے اس پر اپنا غضب نازل فرما، اور اسے ذلت اور نکبت کی مار دے کر اپنے عذاب اور قہری تجلیوں کا نشانہ بنا، اور اس طور سے ان کو اپنے عذاب کی چکی میں پیس، اور مصیبتوں پر مصیبتیں ان پر نازل کر، اور بلاؤں پر بلائیں ڈال دے، کہ دنیا خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ ان آفات میں بندے کی شرارت اور دشمنی اور بغض کا دخل نہیں ہے، بلکہ محض خدا کی غیرت اور قدرت کا ہاتھ یہ سب عجائب کام دکھلا رہا ہے۔ اس رنگ میں اس جھوٹے گروہ کو سزا دے کہ سزا میں انسانی مکر و فریب کے ہاتھ کا کوئی بھی دخل نہ ہو، اور وہ محض تیرے غضب اور تیری عقوبت کی جلوہ گری ہو، تاکہ سچ اور جھوٹ میں خوب تمیز ہو جائے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو، اور ظالم اور مظلوم کی راہیں جدا جدا کر کے دکھائی جائیں، اور ہر وہ شخص جو تقوی کا بیج اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور ہر وہ آنکھ جو اخلاص کے ساتھ حق کی متلاشی ہے، اس پر معاملہ مشتبہ نہ رہے، اور ہر اہل بصیرت پر خوب کھل جائے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور حق کس کی حمایت میں کھڑا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم ہیں فریق اول جماعت احمدیہ کے سربراہ و نمائندہ، جماعت احمدیہ کے سربراہ تمام دنیا کے ہر احمدی مرد و زن کی نمائندگی میں، ہر چھوٹے بڑے کی نمائندگی میں، کہ میرے دستخط ہوں گے اس تحریر پر، ان سب مکذبین اور معاندین کو یہ پہنچائی جائے گی۔ دوسری طرف جگہ رکھی جائے گی فریق ثانی کے دستخطوں کے لیے، جس میں دعوت ہوگی کہ ہر مکذب، مکفر، امام تکفیر جو جماعت احمدیہ کے اناد میں اس کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں ہے، اور اس کے ہم خیال ہر وہ شخص جو ایسے شخص کی حمایت کی ضرورت رکھتا ہو وہ اس پہ دستخط کر دے۔
اور جہاں تک گروہوں کا تعلق ہے، ان گروہوں کے سربراہوں کو، خواہ وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا باہر سے، ان سب کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ اس قسم کی تحریر پر دستخط کر کے اخبارات میں اس کی اشاعت کریں، ریڈیو ٹیلی ویژن پر اس کی اشاعت کریں، اور خوب دنیا میں اس بات کا پروپیگنڈا کریں کہ ہم نے اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے، تاکہ خدا کی طرف سے نشان نمائی ہو اور حق اور کذب کی راہیں الگ الگ کر کے دکھا دی جائیں۔ یہ آخری چیلنج ہے، اور اس کے بعد ہماری حجت کی ساری راہیں ختم بند ہو جاتی ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کے دن باقی رہ جاتے ہیں۔ جو اس صدی کے آخری دن ہے، میں جماعت کو تلقین کرتا ہوں کہ تقویٰ کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے، گرجا گزاری کرتے ہوئے، یہ دعائیں کرتے ہوئے گزاریں کہ اگر خدا نے غضب ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے تو محض مکذبین کے سرداروں اور ان گروہوں کے نمایاں بد کرداروں پر خدا کا غضب ٹوٹے، اور عوام الناس بیچارے جو پہلے ہی ظلموں کی چکی میں طرح طرح کے پیسے جا رہے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ اس غضب سے بچا لے، لیکن ان کو حوصلہ دے تو وہ غضب ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور آواز بلند کریں اور سینہ تان کے ان کے ظلم کی راہیں روک دیں۔ یہی ایک طریق ہے جس کے ذریعے وہ خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دن ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں خدا تعالیٰ ویسے ہی اپنے غضب کی تجلی دکھانے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے۔ وہ دن قریب ہیں اور جلد آنے والے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں اور حمیت میں عجیب کام کر کے دکھائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ سچ کس کا سچ ہے اور دین کس کا دین ہے، اور کون ہے جو خدا پر افطرا کرنے والا اور خدا کا دشمن، اور خدا کے دین اور خدا کے رسول کا دشمن اور ان پر افطرا کرنے والا ہے۔ آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پر اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ اس میں نصیحت بھی ہے اور انتباہ بھی ہے، اور بڑی پرحکمت ایک تمثیل کے ذریعے اس معاملے کو خوب کھول دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا گروہ ایک سعید گروہ ہے جس نے اپنے وقت پر اس بندہ معمور کو قبول کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کے خدا نے بھیجا ہے، اور ان کے دلوں نے قبول کرنے میں کچھ تنگی نہیں کی، کیونکہ وہ سعید تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے لیے انہیں چن لیا تھا۔ عنایت حق نے انہیں قوت دی اور دوسروں کو نہیں دی، اور ان کا سینہ کھول دیا اور دوسروں کو نہیں کھولا۔ تو جنہوں نے لے لیا انہیں اور بھی دیا جائے گا، اور ان کی بڑھتی ہوئی اور ان کی بڑھتی ہوگی، بڑھوتی شاید لفظ ہو، لکھا ہوا یہاں یہی ہے، مگر جنہوں نے نہیں لیا ان سے وہ بھی لیا جائے گا جو ان کے پاس پہلے تھا۔ بہتیرے راست بازوں نے آرزو کی کہ اس زمانے کو دیکھیں مگر دیکھ نہ سکے، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے اس کے حق میں، یہ کیا عبارت آگے پیچھے کر دی ہے کسی نے، انا للہ، ایک پورا صفحہ اس میں سے غائب ہے۔ ادھر آئے نا، یہ آگے پیچھے کی ہوئی ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بہت سے راست بازوں نے آرزو کی اس زمانے کو دیکھیں مگر دیکھ نہ سکے، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے دیکھا مگر قبول نہ کیا۔ ان کی عادت کو میں کس قوم کی عادت سے تشبیہ دوں؟ ان کی نسبت یہی تمثیل ٹھیک آتی ہے
کہ ایک بادشاہ نے اپنے وعدے کے موافق ایک شہر میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا تا وہ دیکھے کہ در حقیقت مطیع کون ہے اور نافرمان کون، اور تا ان تمام جھگڑوں کا تصفیہ بھی ہو جائے جو ان میں واقع ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حاکم عین اس وقت میں جب کہ اس کے آنے کی ضرورت تھی آیا، اور اس نے اپنے آقائے نامدار کا پیغام پہنچا دیا اور سب لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا اور اپنا حکم ہونا ان پر ظاہر کر دیا، لیکن اس کے ملازم سرکاری ہونے کی نسبت شک میں پڑ گئے۔ تب اس نے ایسے نشان دکھلائے جو ملازموں ہی سے خاص ہوتے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور اسے قبول نہ کیا، اور اس کو کراہت کی نظر سے دیکھا اور اپنے تئیں بڑا سمجھا، اور اس کا حکم ہونا اپنے لیے قبول نہ کیا، بلکہ اس کو پکڑ کر بے عزت کیا اور اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مارنے کے لیے دوڑے، اور بہت سی تحقیر اور تذلیل کی اور بہت سی تحقیر اور تذلیل کی اور بہت سی سخت زبانی کے ساتھ اس کو جھٹلایا۔ تب وہ ان کے ہاتھ سے وہ تمام آزار اٹھا کر جو اس کے حق میں مقدر تھے اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا گیا۔ تب وہ ان کے ہاتھ سے وہ تمام آزار اٹھا کر جو اس کے حق میں مقدر تھے اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا ایسا برا حال کیا کسی اور حاکم کے آنے کے منتظر بیٹھے رہے اور جہالت کی راہ سے خیال باطل پر جمے رہے کہ یہ تو حاکم نہیں تھا بلکہ وہ اور شخص ہے جو آئے گا جس کی انتظاری ہمیں کرنی چاہیے۔ سو وہ سارا دن اس شخص کی انتظار کیے گئے اور اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ کب آتا ہے، اور اس وعدہ کا باہم ذکر کرتے رہے جو بادشاہ کی طرف سے تھا، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے سورج غروب ہونے لگا اور کوئی نہ آیا۔ آخر شام کے قریب بہت سے پولیس کے سپاہی آئے جن کے ساتھ بہت سی ہتھکڑیاں بھی تھیں، سو انہوں نے آتے ہی ان شریروں کے شہر کو پھونک دیا اور پھر سب کو پکڑ کر ایک ایک کو ہتھکڑی لگا دی اور عدالت شاہی کی طرف بجرم عدولی حکم اور مقابلہ ملازم سرکاری چلان کر دیا، جہاں سے انہیں وہ سزائیں مل گئیں جن کے وہ سزاوار تھے۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہی حال اس زمانے کے جفار کار منکروں کا ہوگا۔ ہر ایک شخص اپنی زبان اور قلم اور ہاتھ کی شامت سے پکڑا جائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يتذكرون يعظكم لعلكم تذكرون
اذکروا اللہ یذکرکم اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.